کوئی ایسی بات جس پہ بانی پی ٹی آئی چونک گئے ہوں، ان کو معلوم ہی نہیں ہو، بالکل اندھیرے میں ہر چیز، یعنی کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا اس کو، ان کی بہنوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میری بہنیں گرفتار ہے. لیکن 3 اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں. پہلے 5 دن جو ہیں بجلی کاٹ دی گئی تھی ان کی بالکل، جس کا مطلب ہے کہ 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد وہ اندھیرے میں رہے. 10 دن جو ہے ان کو ایک جی نہیں تھا. میں نے خود بتایا خان صاحب کو. خان صاحب کو انتظار پنجوتا صاحب کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، تو میں نے خان صاحب کو بتایا. عمران خان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کے لیے آ چکے ہیں اور ابھی پریس کانفرنس ان کی شروع ہوگی. خان صاحب کو اپنی بہنوں کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا؟ جی نہیں تھا. میں نے خود بتایا خان صاحب کو. خان صاحب کو انتظار پنجوتا صاحب کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، تو میں نے خان صاحب کو بتایا. ہر بندے کی ذمہ داری تھی. میں نے خان صاحب کو تمام حقائق منو ان ایز اٹ از کمپلیٹلی بتا دی ہیں. کوئی ایسی بات جس پہ بانی پی ٹی آئی چونک گئے ہوں، ان کو معلوم ہی نہیں ہو، بالکل اندھیرے میں ہر چیز، یعنی کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا اس کو، ان کی بہنوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میری بہنیں گرفتار ہے. ان کی جو یہاں جو ڈی چوک پہ جو ہوا ہے، جتنے لوگ نکلے تھے، کسی چیز سے ہم نے اس کو پورا بریفنگ دی اور جو جتنے لوگ گرفتار ہیں اس کے بارے میں پورا بتایا. بہرحال چونکہ ان کو جس طرح رکھا گیا ہے 16-17 دن سے، کہ مطلب ایک چھوٹی سی اس میں کنفائن کیا گیا ہے، ایک چھوٹی سی سیل میں، اور اس کو نہ اخبارات مل رہے ہیں، نہ بکس مل رہے ہیں، نہ بنیادی سہولیتیں مل رہی ہے. اور اس کے باوجود جو اس کا حوصلہ تھا اور جو اس کے اندر جو کمٹمنٹ لیول تھی، میں سمجھتا ہوں لیڈر اس طرح ہوتا ہے. آپ ایک ٹائم پہ مایوس بھی دکھائی دیا، آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے ریزائن کر دوں قومی اسمبلی سے. ابھی خان صاحب کو مل کے کوئی حوصلہ بڑھا ہے آپ کا یا نہیں؟ بہت. دیکھیں لیڈر یہی ہوتا ہے نا، لیڈر امید دیتا ہے، لیڈر کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ہم مایوس بھی نہیں کریں گے. جو ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، اس اعتماد کو آگے لے کے چلیں گے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ہم پورے طور مولانا صاحب کے ساتھ انگیج آئینی کریں گے. بینچ کے اوپر ان کا اتفاق آپ دیکھو اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور اب بھی مجھے علم جو انفارمیشن مل رہی ہے، جو ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ ڈرافٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹ بولیں گے، یہ ہمیں بھی دھوکہ دیں گے اور مولانا کو بھی دھوکہ دیں گے. کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ؟ پہلی بار انہوں نے اپنی کہانی بتائی جیل کی، ذرا بتا دیجیے. دیکھیں 3 اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قید تنہائی میں ہیں. پہلے 5 دن جو ہیں بجلی کاٹ دی گئی تھی ان کی بالکل، جس کا مطلب ہے کہ 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد وہ اندھیرے میں رہے. 10 دن جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اب ان کے سیل سے، جو 8/10 کا سیل ہے، باہر نہیں نکلنے دیا گیا. پچھلے 7-8 دنوں سے صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے، لیکن ان کو جو ایکسرسائز سائیکل ہے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. 22.5 گھنٹے وہ اکیلے اس سیل میں رہتے ہیں. شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موزوں کھانا دیا گیا، جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا، سخت الٹیاں ہوئیں انہوں نے بتایا. اب ٹھیک ہے ان کی حالت اس حوالے سے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اخبارات ان کے بند کر دیے گئے ہیں، ٹی وی بند کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل ایک قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے. ان کی بیگم صاحبہ جو اڈیالہ میں ہی ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے. تو یہ ایک ٹارچر ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اذیت پہنچانے کی کوشش ہے. لیکن وہ بہت ہی، ہم حیران رہ گئے کہ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں گا. فردر کنسلٹیشن پکار دے گا جو ساتھ ہے وہ فردر کنسلٹیشن ڈاکٹر صاحب ادارہ بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ. آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا
ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فیسلٹیز نہیں ہے۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں اس سیل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا، اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا، ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے، چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ اسٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس اسٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے، اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے، اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور الیامین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے، تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ
कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले हुकूमत जो है असम्बली के अंदर बिल पेश कर देती है, यानी तरमीम पेश कर देती है, और उसके ऊपर कोई ना कोई देखिए, दो चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं। हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या, कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आइन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त ख़िलाफ़ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है इटसेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मज़म्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदे की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इटसेल्फ गैर आईनी है, तरीक़ाकार है। और अगर हुकूमत ने हमारी मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फ़ाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे, ये फिर हुकूमत की होगी। ये बताएगा कि खान साहब का क्या रिएक्शन था आईनी बेंच के क़याम पे, चीफ जस्टिस के लिए जो 3 का पैनल था उस पे, और जो 2 सेनेटर्स का आप कह रहे हैं कि उनको उठाया गया वो कौन है, और इससे मतलब देखिए, जहाँ तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। और ये भी उनसे जिक्र किया है कि जो जजेस का पैनल है उनमें से एक का इंतखाब होगा, ये भी हमने जिक्र किया है। खान साहब इन सब चीज़ों पर फर्दर कंसल्टेशन के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान में मौजूद है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। वो भी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंटेरियन है, उनके व्यू आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे। इससे पहले मौलाना की रहायशगाह पर अहम की जो शख्सियात हैं वो पहुंच चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, नायब वज़ीर आज़म पहुंच चुके, वज़ीर आज़म पहुंच चुके। अगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमती जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको लचक दिखाते हैं तो जो मैंडेट ज़ाहिर नजर आ रहा है कि मौलाना साहब के पास है, पाकिस्तान तहरीक साहब का करें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त हमारे पास पार्लियामान में सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर है वो हम है। लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ, हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों मिल करके जो लेजिस्लेशन आएंगी हमें एक जैसे स्टेंस वहाँ लेंगे और प्रोसीड करेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पर अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है अगर वो करना चाहती है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हम करना चाहते हैं, देखो जब भी आपने तरमीम करना है आपके पास नंबर पूरे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें मैं नंबर पूरे करता हूं और उसके लिए डे बाय डे आप एजेंडे को चेंज करें। साहब, डी चौक वाला एहतजाज के मामले पर आपने आगाह किया होगा, अली अमीन गंडापुर वाला सारा एपिसोड रहा, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए, वो सारा कुछ हमने खान साहब के पास बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन हमने पूरा तफसील के साथ किया। खान साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके साथ खड़े थे और साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खान साहब की सपोर्ट अली अमीन गंडापुर को हासिल है। सेनेटर्स का नाम बता दें। तरमीम के हवाले से बताइएगा क्या आप रहमान अगर हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, इत्तेफाक करते हैं तो रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए, हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं। हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे। और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे। फिर किस बात की जल्दी है? इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। डी चौक और रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कहा थी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं, हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला नहीं, वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, देखिए साहब ने बहुत डिटेल में बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو ہے نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کے ہم مخالف ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی بیرسٹر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ لیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. لاسٹ کوسچن. جی آپ کی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے، کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں، جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، چونکہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے. تھینک یو.